نون لیگ اور پی ایم ایل کے دور میں جتنا قرضہ لیا گیا وہ 3 سال 7 مہینے 24 دن کی حکومت میں لے لیا گیا. بہتر اب اسٹریٹجی یہی ہے کہ باہر نکلا جائے اور سسٹم کے ساتھ جنگ کی جائے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام بس بہت ہو گیا. میں ہوں ارباب جہانگیر. اور سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف اپوزیشن کی تحریک عدم اعتماد بالآخر 174 ووٹوں کے ساتھ کامیاب ہو گئی اور ملک کی سیاست ایک بار پھر نئے پاکستان سے پرانے پاکستان میں واپس لوٹ آئی ہے. تحریک انصاف کی جانب سے وزیر اعظم کے انتخاب کے بائیکاٹ کے بعد شہباز شریف بھی بلا مقابلہ 174 ووٹ لے کر وزیر اعظم پاکستان منتخب ہوئے اور باقاعدہ وزیر اعظم کا حلف بھی انہوں نے اٹھا لیا. گو کہ صدر صاحب مختصر رخصت پر چلے گئے، انہوں نے حلف نہیں لیا، لیکن چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے ان سے حلف لیا. اب کپتان یعنی عمران خان اپنی پوری ٹیم کے ہمراہ استعفیٰ دے کر گراؤنڈ سے باہر جا چکے ہیں. قومی اسمبلی کے تمام ان کے ارکان اور وہ خود بھی استعفیٰ دے چکے ہیں. نون لیگ کے صدر شہباز شریف نے پاکستان کا 23واں وزیر اعظم منتخب ہوتے ہی انہوں نے ایک لمبی چوڑی تقریر بھی کی ہے. کچھ ریلیف کے انہوں نے اعلانات بھی کیے اور یہ بھی کہا کہ وہ دن رات کام کریں گے اور ملک کو مسائل سے بھی نکالیں گے. اپنی پہلی تقریر میں کن خیالات کا انہوں نے اظہار کیا، ذرا دیکھیے. اپنی پہلی تقریر میں شہباز شریف نے سابق وزیر اعظم عمران خان کو ملنے والے دھمکی آمیز خط کا بھی ذکر کیا اور ساتھ ہی یہ چیلنج بھی کیا کہ خط پر ان کیمرہ بریفنگ دی جائے گی اور اگر سازش ثابت ہوئی اور وہ خط اصلی ثابت ہوا تو وزارت عظمیٰ سے استعفیٰ دے کر وہ گھر چلے جائیں گے. یہ بات انہوں نے کیسے کہی، یہ بھی دیکھیے گا. شہباز شریف نے اپنی اس تقریر میں دعوے تو بہت بڑے بڑے کیے ہیں، لیکن سابق اتحادیوں اور ماضی کے حریفوں کے ساتھ حکومت بنانے والے شہباز شریف کے سامنے اب مسائل کا پہاڑ کھڑا ہے جنہیں حل کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہوگا. اور متحدہ اپوزیشن جب متحدہ حکومت بنائے گی تو پھر وزارتوں اور عہدوں کو کس طرح سے آپس میں بانٹا جائے گا، یہ بھی ایک بڑا سوال ہے جو آنے والے دنوں میں یقیناً سر اٹھائے گا. اب شہباز شریف کے وزیر اعظم منتخب ہوتے ہی شکوے شکایتیں بھی پہلے دن شروع ہو گئی. اتحادی جماعت MQM کی جانب سے نو منتخب وزیر اعظم کے خطاب میں متحدہ کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کا ذکر نہ کرنے کا شکوہ سامنے آیا. MQM کے رہنما وسیم اختر نے کہا کہ اس کا اعلان کیا جانا چاہیے تھا. شہباز شریف کو اپنی پہلی تقریر میں ہم سے کیے گئے معاہدے کی تفصیلات سامنے لانی چاہیے تھیں. اب دوسری جانب سابق وزیر اعظم عمران خان شہباز شریف اور ان کے اتحادیوں کے لیے کسی قسم کی کوئی گنجائش اس وقت نہیں چھوڑ رہے. احتجاج کا باقاعدہ آغاز کل رات سے ہی ہو چکا. حکومت گرائے جانے کے خلاف تحریک انصاف کی جانب سے کل ملک بھر میں احتجاج کیا گیا جس میں عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی تھی. حکومت جانے اور اسمبلیوں سے استعفوں کے بعد سابق وزیر اعظم عمران خان ایک بار پھر سے جلسے جلوس کی سیاست کرنے کا فیصلہ کر چکے ہیں. شہر شہر جلسوں کا اعلان کا ہے اور اب سڑکوں پر سیاست ہوگی کیونکہ تحریک انصاف قومی اسمبلی سے استعفے دے چکی ہے. اب یہ سڑکوں کی سیاست کیا ایک بار پھر پاکستان تحریک انصاف کی کامیابی کی ضمانت بنے گی یا پھر نئی حکومت آنے والے الیکشن میں اگلے ٹرم کے لیے بھی کامیابی حاصل کرے گی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے. اور اسی سوال سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. شہلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. راجہ عامر عباس صاحب سابق پروسیکیوٹر ہیں نیب کے، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. دونوں معزز مہمانوں کا بہت شکریہ. تو شہلا صاحبہ، یہ اجتماعی استعفے آج پاکستان تحریک انصاف نے جمع کرائے، بلا مقابلہ شہباز صاحب منتخب ہو گئے، لیکن سڑکوں پر جس طرح کی سیاست اب پاکستان تحریک انصاف کرنے جا رہی ہے اور ساتھ ہی وہ یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں کہ فوری الیکشن کرائیں، کچھ ہفتوں میں الیکشن کا اعلان کریں، تو یہ نئی حکومت فوری جائے گی الیکشن میں؟ تیار ہیں الیکشن کے لیے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ ہم تو ہر وقت تیار رہتے ہیں. ہم نے ابھی اتنی بڑی لانگ مارچ کی تو یہ بھی ہماری ایک الیکشن کیمپین تھی، لیکن ظاہر ہے کہ الیکشن کمیشن کو ٹائم چاہیے اور ہم بھی جو ہے کچھ ریفارمز کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کا بیانیہ جو تھا اس میں آپ نے پوچھا کہ کیا یہ کامیاب ہو جائیں گے. ان کے 3.5 سال جو ہیں وہ بہت ہیں. یہ پہلی حکومت تھی جس کے ہر دعوے کو جن کے ہر کام کو ان کے دعووں سے جھٹلایا گیا. مثال کے طور پر عمران خان کہتے تھے کہ میں اپنی خودداری کبھی نہیں بیچوں گا. جب ایک ملک جو ہے وہ کسی سے قرضہ لیتا ہے تو اپنی خودداری کو اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. تو میں کبھی IMF سے قرضہ نہیں لوں گا، لیکن انہوں نے IMF کی غلامی کر لی. خود ان کے شوکت ترین صاحب نے کہا کہ IMF سے جو معاہدہ ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہا.
انتہائی سخت کڑی شرائط ہیں پیپلز پارٹی کے زمانے میں تو ایسی نہیں تھی. انہوں نے کہا تھا میں قرضہ نہیں لوں گا. انہوں نے اتنا قرضہ لیا کہ نون لیگ اور پی ایم ایل کے دور میں جتنا قرضہ لیا گیا وہ 3 سال 7 مہینے 24 دن کی حکومت میں لے لیا گیا. اور تجارتی خسارہ ہو یا بجٹ خسارہ ہو یا کرنٹ اکاؤنٹ, یہ ریکارڈ پہ ہیں جن کی آ بھی چکی اطلاع. میرے پاس تو فگر ہے 174 کھرب کا قرضہ لیا گیا ہے, اور ان کا جو وہ جو تھا کیا کہتے ہیں تجارتی خسارے کا ہدف جو تھا وہ 28.4 تھا, لیکن ابھی 9 مہینے ہوئے ہیں اور ان کا 35.4 ہو گیا ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر آپ کا تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایکسپورٹ جو ہیں وہ امپورٹ کے مقابلے میں بہت کم ہے. تو یہ ساری صورتحال ہے. عوام روٹی کو ترس گئی تھی, عوام پریشان ہو گئی ہے. جاتے جاتے ڈالر کی قیمت کہاں پہنچا کے گئے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ سب نے دیکھا کہ شرح صاحب اس پر ظاہر ہے ان کا کاؤنٹر آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ شروع کے 6-8 مہینے تو صورتحال سمجھنے میں لگے, 6-8 مہینوں کے بعد پھر تھوڑے دن بعد کووڈ آ گیا, وہ 1.5-2 سال کووڈ میں گزر گئے, تو اس لیے شاید ملک کی معاشی حالت, یہ ان کا کاؤنٹر آرگومنٹ ہوتا ہے, یہ ہو گئی. لیکن اب یہ جو کل اچھی خاصی تعداد میں لوگ نکلے پورے ملک میں, ہر بڑے چھوٹے شہر میں نکلے, یہ لوگ پھر اتنی بڑی تعداد میں کیوں اس وقت عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ وہ جو بیانیہ وہ لے کر آئے ہیں, کیا وہ سیل آؤٹ ہو رہا ہے؟ اچھا, پہلی بات تو یہ ہے کہ کراچی میں ان کی اتنی سیٹس ہیں. دوسری بات, پہلے والی بات کر لوں. آپ نے جو کہا کہ سمجھنے کی بات نہیں ہوتی, 100 سے زیادہ جلسے عمران صاحب نے کیے تھے اور کہا تھا کہ ہمارے پاس 200 لوگوں کی معاشی ٹیم ہے, ہم سے سب کچھ سمجھا ہوا ہے. تو وہ جھوٹ تھا کیا؟ سیدھی بات ہے نا. دیکھیں ابھی جب ہم بات کر رہے ہیں تو میں آپ کو سارے معاشی اشاریے زبانی بتا رہی ہوں. بالکل. اور میں یہ بھی بتا سکتی ہوں کہ بیرونی قرضہ انہوں نے لیا $35.1 بلین US, اور ٹوٹل قرضہ ہے 85.6. تو اگر آپ 85 پوائنٹس میں سے 35 ہٹا دیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 50%. تو یہ میں کہنا چاہ رہی ہوں ان سے کہ ہمیں یہ سب پتہ ہے نا, ہمیں معلوم ہے اس وقت جو ہے ایکسپورٹ کہاں پہنچی اور امپورٹ کتنی بڑھی ہوئی ہے, ہمیں معلوم ہے کہ اس وقت پیٹرول کی پرائس کتنی ہے, ڈالر کس طرح سے, ہمیں معلوم ہے آٹے دال کا بھاؤ, اور ہمیں معلوم بھی ہے کہ ریزرو کتنا ہے, کیا ہے. تو اگر آپ کو سمجھ نہیں آیا تھا تو آپ نے کیوں کہا تھا کہ آپ کے پاس اتنی ٹیم ہے؟ یہ جھوٹ تھا ایک اور حسب معمول. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کراچی والے مظاہرے کی بات کی جا رہی ہے, کتنے ان کے پاس یہاں سے ایم این ایز اور ایم پی ایز کی سیٹس ہیں, ان کے حساب سے ایک چوک پہ آپ کھڑے ہو گئے. لیکن شرح صاحب صرف کراچی نہیں, آپ دیکھیں لاہور کا لبرٹی چوک, اسلام آباد کا ڈی چوک, اور مختلف شہروں میں کئی ایسے شہر تھے جہاں بڑا بڑا مجمع لگا. میں لبرٹی چوک کا تو سب کو پتا ہے کہ کتنا تھا, اور یہ بھی سب کو پتا ہے کہ کربلا کا جو 10 محرم کا جلوس ہے اس میں سے کاٹ کے جو ہے بعد میں وہ لگائے ہوئے تھے. میں کہتی ہوں جو بھی نکل آئے, ٹھیک ہے, اگر کراچی میں آپ کہتے ہو 10,000 لوگ نکل آئے جو کہ نہیں تھے, تو جو ان کی سیٹس ہیں کیا اتنا ووٹر نکل آیا تھا؟ نہیں نکلا. اور ظاہر ہے کہ کراچی میں آپ ملینیم کے سامنے جمع ہو رہے ہیں, تو ملینیم پہ تو لوگ شاپنگ کے لیے بھی آتے ہیں, آپ نے وہاں پہ نغمے کر لیے, سب کر لیے, وہ ٹھیک ہے. عمران کا کمالیہ کا بھی جلسہ تھا, لیکن آخری جلسے میں اسلام آباد میں وہ بات نہیں ہو سکی تھی. دیکھیے یہ عوام میلے ٹھیلے کے لیے نکل کے خوش ہو سکتی ہے, لیکن عوام نے 3 سال تقریباً 8 مہینے بہت ہی جلادی دور دیکھا ہے, جس میں ان سے ٹھیک ہے چلیں. لیکن اب ظاہر ہے پی ٹی آئی تو الیکشن کیمپین میں چلی گئی, اب یہ نئی حکومت کب جائے گی, اس کو کتنا ٹائم ملے گا, یہ میں سوالات لے کر آپ کی طرف واپس آتا ہوں. راجہ عامر عباس صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کریں. راجہ صاحب, یہ جو منرف ارکان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کو اپوزیشن نے بڑا اسمارٹلی استعمال ان کو کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آئی, اتنا زبردست اپوزیشن نے گیم کھیلا. تو یہ آپ بتائیں کہ اب یہ ان کی کیا حیثیت رہ جائے گی؟ کیا یہ ہمیں کچھ دن بعد اسمبلی میں ہی اپوزیشن کرتے ہوئے اس روپ میں دکھائی دیں گے؟ چونکہ انہوں نے استعفے تو نہیں دیے, استعفے دینے کے لیے تیار بھی نہیں ہے, آرٹیکل 63 کا اطلاق بھی ان پر لاگو نہیں ہوتا کیونکہ پارٹی کی جو پالیسی تھی اس کے خلاف میں, تو انہوں نے ووٹ نہیں دیا. عامر صاحب دیکھیے بالکل ٹیکنیکلی اگر آپ دیکھیں گے تو آرٹیکل 63A سے یہ جو وزیر اعظم صاحب کا ووٹ ہے, جیسے پہلے ووٹ آف نو کانفیڈنس جو سا تھا, اس میں چونکہ انہوں نے ووٹ نہیں کیا, اگر اسپیکر انہیں بھیجتے بھی ہیں ان کے خلاف ریفرنس الیکشن کمیشن میں, تو غالباً وہاں پہ ان کو سنوائی ہوگی اور یہ اس طریقے سے ڈسکوالیفائی نہیں ہوں گے. ہاں آج اگر البتہ شاہ محمود قریشی صاحب الیکشن لڑے ہوتے اور اس میں اگر یہ نہ آتے یا ان کے حق میں ووٹ نہ دیتے تو پھر یہ 100% ڈسکوالیفائی ہو جانے تھے.
تو اس کے بعد آئندہ جو سیٹ اپ ہوگا اس میں ان کا کیا رول ہوگا، اس میں ان کا رول کیا ہوگا، کیونکہ وہاں پہ تو اتنی زیادہ اب جماعتیں آ گئی ہیں کہ وہ کس کو کہاں پہ انٹرٹین کریں گے، کس کو، کیونکہ ہم دیکھ رہے تھے کہ جب یہ بن رہا تھا سارا الائنس تو مختلف جو سیاسی پارٹیز تھیں، خاص کر بلوچستان سے باپ اور وہ، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہم دیکھیں گے کہ ہمیں ادھر کیا مل رہا ہے اور ادھر کیا مل رہا ہے. تو جب یہ وہ والی سچویشن میں آئیں گے تو بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ان کو کچھ ملے یا ان کو کوئی یہ، کیونکہ جا کے انہوں نے ابھی ٹریجری بینچز پہ تو نہیں بیٹھیں گے، یہ اپوزیشن کے بینچز پہ بیٹھیں گے. اگر ٹریجری کے بینچز پہ بیٹھتے ہیں تو پالیسی پارٹی کی، آلدو کہ پارٹی تو اب چلی گئی، ان کی کوئی پارٹی نہیں رہی وہاں پہ، اب اپوزیشن تو ہے بھی نہیں، یہ جس پارٹی سے بلونگ کرتے تھے وہ ریزائن کر کے چلے گئے. تو یہ بس ایسے ہی رہیں گے وہاں پہ آنا جانا، ادروائز ان کا تو راجہ صاحب یہ اگر ایز اپوزیشن پارٹی یہ رہنا چاہیں اسمبلی میں تو کیا جیسے راجہ ریاض صاحب ہوں یا کوئی اور بھی ان میں جتنے بھی باقی لیڈرز ہیں، کیا ان میں سے کوئی اپوزیشن لیڈر کے طور پر اپنے آپ کو رجسٹر کروا سکتا ہے؟ ابھی اگر ان پہ یہ دباؤ ڈالا جا سکتا ہے پارٹی کے اندر ہی کہ آپ استعفیٰ دیں اور کوئی کارروائی اس پر ہو سکتی ہے اگر وہ استعفے دینے پر راضی نہ ہو، یا پھر یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے اگر وہ استعفیٰ دینے پر راضی نہیں ہوتے، اور اگر وہ اپوزیشن کے بینچز پہ آتے ہیں اور اس کے علاوہ JDA بھی وہاں پہ موجود ہے تو ممکنہ طور پہ یہ ایک ایسی چھوٹی سی اپوزیشن لے سکتے ہیں اور یہ اپوزیشن بن سکتے ہیں اور ان میں سے ایک اپوزیشن لیڈر کو بھی چنا جا سکتا ہے. صحیح. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منحرف ارکان اس وقت کسی بھی کارروائی سے بالکل راجہ صاحب بچ گئے، اور پاکستان تحریک انصاف آج جو اسمبلیوں سے استعفے دے کے چلی گئی، پولیٹیکلی یہ ایک سمارٹ موو ہے، یا پھر ان کو اسمبلیوں میں ہی رہنا چاہیے تھا، اس سے ان کو اپنے منحرف ارکان کو بھی ایکسپوز کرنے اور ان کے خلاف کارروائی کا ہی موقع ملتا اور پھر اپوزیشن بھی زیادہ مؤثر طریقے سے کر سکتے تھے؟ اس کا بڑی ڈیٹیل سے میں آپ کو جواب دے سکتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ابھی جب آپ نے انٹرو کراتے ہیں تو آپ انٹرو میں کہتے ہیں نیب کے پروسیکیوٹر. اب نیب کے پروسیکیوٹر کا اس سے کیا کام؟ ہاں، جب میں آپ ماہر قانون، ہم آپ کو ماہر قانون بھی کہتے ہیں، وہ میں تھوڑا روانی میں کہہ رہا ہوں، آپ لا ایکسپرٹ بھی ہیں. ناراض ہو رہے ہیں عامر صاحب، عامر بھائی ناراض ہو رہے ہیں. نہیں، آپ لا ایکسپرٹ بھی ہیں، آپ سے ہم آپ سے قانونی رائے جاننے کے لیے آپ کو ہم دعوت دیتے ہیں. جی کہ بس وہ جو گیسٹ لسٹ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں آپ کے اسٹاف، اور اس میں کچھ جو بھی لکھا ہوتا ہے آپ اٹھا کے بس بول دیتے ہیں. So I want a correction next time. نہیں سر، آپ بالکل، یہ میں نے آپ کا نام خود اپنے ہاتھ سے لکھا، اور آپ ظاہر آپ ماہر قانون ہی ہیں، لیکن وہ چونکہ آپ کا ایک پراپر ڈیزگنیشن بھی رہا ہے تو ہم وہ بھی پورٹ فولیو آپ کے ساتھ ایڈ کر دیتے ہیں. چلیں اب آ جاتے ہیں، آپ کا سوال کیا تھا؟ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ اب یہ پاکستان تحریک انصاف کا کیا ایک اسمارٹ پولیٹیکل موو تھا، چونکہ اب ان کے ہاتھ میں اپنے منحرف ارکان کے خلاف کارروائی بھی نہیں رہی، یہ استعفے دے کر اسمبلیوں سے چلے گئے، اب تو یہ ان لوگوں کے خلاف بھی کارروائی نہیں کر سکتے جو ان کو چھوڑ کر اپوزیشن یعنی اب حکومت کی بینچز پر چلے گئے. اب تو وہ ظاہر کنفیوژن حکومت، اور چونکہ آج ہی بنی ہے نئی حکومت. یہ بڑا ایک امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر تو یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس تھا یہ روٹین میں ہوتا، اور اس روٹین میں ہوتے ہوئے ایک جیسے گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، تو تب تو ان کو یقینی طور پہ جو اتنا بڑا فورم ہے نیشنل اسمبلی کا، اسی میں رہتے ہوئے ان کو اپنی سیاست کرنی چاہیے تھی. اور اسی میں رہتے ہوئے بہت سے مواقع آتے ہیں کہ جہاں پہ اتنی بڑی اپوزیشن ہو، جو ان کے پاس 140-50 کے نمبر ہیں، تو اس کا بہت گہرا امپیکٹ پڑتا ہے. بہت سی سچویشنز آتی ہیں جہاں ویریس اپوائنٹمنٹس کرنی ہوتی ہیں، کانسٹیٹیوشنل اور اسٹیچوٹری اپوائنٹمنٹس، اس میں لیڈر آف دی اپوزیشن کی چاہیے ہوتی ہے کانسینٹ. لیکن غالباً وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چونکہ سب کچھ جو ہوا یہ نارمل ایک اس میں نہیں ہوا، تو یہ اس نارمل سسٹم سے نکل کے اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو چینج آف گورنمنٹ ہے، ہم کوئی ٹریجری کے خلاف اب وہ نہیں آ کے بات کریں گے. لگ ایسے رہا ہے کہ وہ اس پورے سسٹم کو چیلنج کریں گے کہ جناب یہ جو سسٹم ہے جس کے تحت ہمیں یہ رجیم چینج کی گئی ہے، تو اس کے لیے پھر وہ سمجھتے ہیں کہ پھر عوام کے پاس ہی جانا چاہیے، اور اس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ 3 سال رہ کے اس سسٹم کے اندر اور حکومت ہوتے ہوئے وہ اگر کچھ نہیں کر سکے سسٹم کی وجہ سے، تو دے ہیو ڈیسائیڈڈ پرہیپس کہ بہتر اب اسٹریٹجی یہی ہے کہ باہر نکلا جائے اور سسٹم کے ساتھ جنگ کی جائے. تو یہ ایک بڑی سی پوزیشن نظر آ رہی ہے. صحیح. تو شیلا صاحب، اب جیسے ظاہر یہ سوال بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اتنی ساری جماعتیں ایک ساتھ PDM میں شامل تھیں، اب آپ لوگ گورنمنٹ میں ہیں،
سب کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا, کسی کو کابینہ میں عہدے دینے پڑیں گے, کسی کو وزیر, کسی کو مشیر, کسی کو صوبوں میں کوئی ذمہ داری دینی پڑے گی. تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف چھوڑ کر جو لوگ آپ کے ساتھ شامل ہوئے تھے, سب سے پہلے تو اگلے الیکشن میں ان کو ٹکٹ دینے کا ایشو ہوگا, ان کو کیسے اور کن پارٹیز میں ایڈجسٹ کیا جائے گا؟ اچھا دیکھیں, جو پارٹیز اس وقت 174 لوگ جو ہیں جو مختلف پارٹیز کے ہیں, ان کے درمیان بہت کھل کے یہ باتیں ہوئی ہیں, اور سب نے اس وقت پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو پریفر کیا ہے, اور ان کے درمیان یہ باتیں نہیں ہیں کہ کون کس جگہ ہوگا. ایک تو سب لوگ یہ اپنے پاس اطمینان رکھیں. سیکنڈلی یہ کہ جن کو منحرف کہا جا رہا ہے, اب ان کا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. عائشہ گلالی کا کیس آپ کو یاد ہوگا, عامر بھائی کو بھی یاد ہوگا, جب تک یہ نیب میں تھے میں نے انہیں کبھی بھائی نہیں کہا, لیکن یہ میرے بھائی ہیں, تو میں بڑے ان سے اچھے تعلقات ہیں فیملی کے. تو بہرحال تو دیکھیے, عائشہ گلالی کا کیس یاد ہوگا کہ انہوں نے کھلم کھلا جو ہے اپنی پارٹی سے جو ہے بغاوت کی, اور کا وہ نئی تحریک انصاف بنا رہی ہے, ان کے خلاف گئے, لیکن کورٹ نے ان کو ڈسکوالیفائی نہیں کیا, انہوں نے اپنی جو مدت تھی اس کو پورا کیا. تو ان لوگوں نے بھی کچھ نہیں کیا ہے, اور کوئی ان کو زبردستی نہیں کرا سکتا. جہاں تک بات ہے کہ پی ٹی آئی نے استعفے دیے ہیں, پی ٹی آئی کی کیبنٹ میں ایک دن پہلے جب تک کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں آیا, اس دن بھی اور آج بھی اس پر ریزرویشنز تھیں کہ ہمیں جو ہے استعفے نہیں دینے چاہیے. اور آپ دیکھیں گے کہ ابھی تو استعفے جو ہیں وہ گئے ہیں, پھر وہ اسپیکر صاحب ووٹ اٹھائیں گے, ان کے پھر یہ سیکریٹریٹ میں ویریفیکیشن کے لیے جائیں گے, پھر اسپیکر صاحب جو ہیں 1 بائی 1 سب کو بلائیں گے, اور آپ دیکھیے گا کہ 180 سے چلنے والا فگر 178 تھے نا یہ ٹوٹل. تو بہرحال کہاں پہنچا ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ اور لوگ بھی استعفے نہیں دیں گے. جب اپوزیشن جو ہے 163 استعفے دے رہی تھی, تو اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا کہ اگر آپ لوگ استعفے دیں گے تو یہ جو ہے بائی الیکشن کرا لیں گے. تو یہ بھی جو سارے استعفے آئے ہیں یہ باری باری ایکسیپٹ ہوں گے, بلائیں گے, پروسیجر چلے گا. ابھی رمضان ہے, اس کے بعد باری باری ایسا ہوا تو الیکشن ہو جائے گا. ایک سال لیکن یہ تو شرد صاحب ابھی تو قومی اسمبلی کا استعفیٰ ہے نا, اگر یہ ابھی پنجاب اسمبلی سے بھی پی ٹی آئی والے استعفے دے دیں, کے پی اسمبلی سے بھی دے دیں, سندھ اسمبلی سے بھی دے دیں, تو یہ تو ٹوٹل کو کل ملا کر 400 کے آس پاس فگر بنے گا. یہ بھی میں عامر صاحب سے بھی پوچھوں گا, پہلے آپ اس پر کمنٹ کر دیں کہ پھر اتنی بڑی تعداد میں ضمنی الیکشن کمیشن کیسے کروائے گا, جبکہ 4, 6, 8 ماہ بعد دوبارہ الیکشن میں جانا ہی ہے. اچھا دیکھیں, پہلی تو یہ بات ہے کہ پنجاب اسمبلی میں جو پی ٹی آئی ہے اس کو استعفے دے دینے چاہیے اپنی پارٹی سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے کرونا کیسے کاٹتا ہے عثمان بزدار کو بنایا, اتنے سارے پارٹی لوگ موجود تھے, دوسروں کو یہ نام رکھتے ہیں, اور اب انہوں نے جو ہے وہ چودھری پرویز الہی کو نامینیٹ کیا. تو ظاہر ہے پی ٹی آئی کے اندر بڑی ناراضگی ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی پارٹی کو زیادہ سپورٹ کریں گے. وہ جو ہیں منحرف بن کے ہو سکتا ہے الگ بیٹھ جائیں, اور ایک زیادہ کے پی ہے اور وہ دیکھا جائے گا, لیکن اور مجھے کوئی ایسے حالات نہیں لگتے. اور یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیانیہ جو ہے, جب یہ نوٹیفائیڈ وزیر اعظم تھے تو اس میں جب پاکستان کے عوام سے رائے لی گئی تو 64% لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. کسی نے فون کیا تھا, وہ جسٹ ایک صحافی کا سوال تھا, کوئی امریکہ کی طرف سے تو نہیں پوچھا گیا تھا نا. تو یہ سب کو ان کے ڈرامے معلوم ہے, عوام کو انہوں نے کیا دیا ہے یہ سب کو پتا ہے. ٹھیک ہے, تو عامر صاحب یہ اگر کمبائنڈ استعفے آ جاتے ہیں, تمام ایم پی ایس کے بھی آ جاتے ہیں, ایم این ایس تو یہ جمع کروائی چکے ہیں, یہ 350 400 استعفے اگر آ گئے, پھر کتنا دباؤ ہوگا الیکشن کمیشن پر اور پھر اس نئی حکومت پر کہ یہ 350 پونے 400 ضمنی انتخابات اگر کروانے ہو, کنڈکٹ کروانے, کتنا آسان ہوگا یہ کروانا, اور پھر کتنا بڑا چیلنج بھی ہو سکتا ہے ایٹ دا سیم ٹائم. دیکھیے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو ڈپٹی اسپیکر نے ابھی تک ریزائن نہیں دیا پی ٹی آئی کے, اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ وہ یہ تمام استعفے فائنل کر کے اپروو کر کے پھر یہاں سے نکلیں گے, چاہے اس میں 1, 2, 3 روز لگ جائیں جب تک کہ نئے اسپیکر کا الیکشن نہیں ہو جاتا.
تو ہی ہیز دا اتھارٹی اور وہ اس کو فائنلائز کر دیں گے. اچھا اب فائنلائز کرنے کی صورت میں دو چیزیں ہوتی ہیں. اگر تو شیلا صاحبہ نے اس پر بہت زور سے نا کا اشارہ کیا، لیکن میں بعد میں ان کی طرف جاؤں گا، پھر وہ اپنا جواب دیں گی وہ کیوں انہوں نے گردن ہلائی. آپ اپنی بات جاری رکھیے گا. اگر تو 172 کا فگر رہتا ہے گورنمنٹ کے پاس تو پھر جو یہ جتنی بھی سیٹیں خالی ہوں گی اس میں بائی الیکشنز ہوگا. لیکن اگر ایک وہ سچویشن تھی کہ 172 ہوتے ہی نہیں تو پھر اسمبلیز ڈیزالو کر دی جاتی ہیں. اب انہوں نے 160 کے قریب یا 150 یا جتنے بھی ہیں اگر وہ استعفے آتے ہیں ان بلاک آتے ہیں تو دین انڈر دا لا آرٹیکل 95 میں اس کو 60 ڈیز ہیں، 60 دنوں میں جو ری الیکشن ہے وہ کرانے کا پابند ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان. لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے حالیہ سپریم کورٹ میں اپنی اسٹیٹمنٹ میں کہا کہ ان کو کم از کم 7 ماہ چاہیے ری الیکشنز کرانے کے لیے، کیونکہ ڈی لیمیٹیشنز تو پروسیس کافی عرصے سے رکا ہوا تھا، وہ مکمل ہوگا تو پھر ہوگا. تو ایسی صورتحال میں آئین ان کو 60 دن دے گا کہ 60 دن میں کرائے. وہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ممکن نہیں، کیونکہ 400 سیٹوں پہ الیکشنز کرانا اٹس ناٹ اے سمپل تھنگ. اٹ مینس لائک پورے ہی آپ نے جنرل الیکشنز کال کر رہے ہیں. تو پھر ایسی سچویشن میں موسٹ پروبیبلی یہ ایک ایسی سچویشن آئے گی کہ جہاں الٹیمیٹلی، کیونکہ اپوزیشن کی چاہ رہی تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے کہ جناب دوبارہ سے عوام کے پاس جایا جائے اور الیکشنز کرائے جائیں، تو لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ دوبارہ سے الیکشن کی طرف جائیں گے. ہاں ان بٹوین اگر جو ٹائم ہے اس میں جو قانون سازی کرنا چاہ رہے تھے، جو پولیٹیکل ریفارمز لانا چاہ رہے تھے، وہ انہیں پورا موقع مل جائے گا. اور اب چونکہ اپوزیشن ہے بھی نہیں تو یہ آرام سے وہ پولیٹیکل ریفارمز وغیرہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. شیلا صاحبہ کیا آپ کو عامر صاحب کی بات پر اعتراض تھا؟ جی، یہ ڈپٹی اسپیکر اور اسپیکر جو ہیں یہ الیکٹڈ ہوتے ہیں. نئی حکومت آئی ہے، ووٹ آف نو کانفیڈنس پہلے ہی موو ہو چکا ہے اور ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن جلدی ہوگا اور اسپیکر کا. اچھا، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ سیکریٹریٹ ابھی بزی ہے. تو شیلا صاحبہ یہ ان کے استعفے اس کو سزا دی گئی ہے، اس کو سزا دی گئی تھی. ایک آئینی اقدام، ایک آئینی قدم جو اٹھایا تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کا، اس میں سب کو سزا دی جا رہی تھی. تو حکومت استعفے منظور نہیں کرے گی پی ٹی آئی کے ارکان کے؟ شیلا صاحبہ بس جلدی سے ایک جملے میں ایک طریقہ ہے نا، ایک طریقہ ہے. سیکریٹریٹ کو بھیجا جائے گا، سیکریٹریٹ ویریفیکیشن کرے گا ہر ایک کی، پھر اس کے بعد اسپیکر بلائے گا باری باری اور پوچھے گا کہ آپ نے دباؤ میں تو نہیں دیے. اور دباؤ کی تو آواز آئی تھی کہ لوگ راضی نہیں تھے، تو کسی کا استعفیٰ کسی دن، کسی کا استعفیٰ کسی دن. ٹھیک ہے، یعنی اس میں بھی ٹائم لگے گا، اسی تاریخ سے آگے پیچھے ہو چند دن ابھی لگیں گے. ایسا نہیں ہے کہ استعفوں کے اعلان کے ساتھ ہی فوراً استعفے جمع بھی ہو گئے، منظور بھی ہو گئے، تھوڑا سا اس میں دن لگے. بہت بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ. راجہ عامر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے انہی سیاسی معاملات پر کچھ مزید سیاسی جماعتوں کے موقف بھی جانیں گے. پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور شہباز شریف صاحب جو کہ 2-4 روز پہلے تک اپوزیشن لیڈر تھے، آج پاکستان کے 23ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے، بلا مقابلہ منتخب ہوئے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے شاہ محمود قریشی کو اپنا کینڈیڈیٹ نامزد کیا تھا. لیکن عین موقع پر اجلاس کے دوران ہی پاکستان تحریک انصاف نے استعفے دے دیے. تمام ارکان ان کے اسمبلی سے اجلاس کا بائیکاٹ کر کے چلے گئے. ایسا کیوں ہوا؟ اپوزیشن کو انہوں نے کھلا میدان کیوں دیا اور اسمبلی میں رہ کر ہی اپوزیشن کرنے کو ترجیح کیوں نہ دی؟ اس پر گفتگو کرتے ہیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، پاکستان تحریک انصاف کی سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، یہ آج پاکستان تحریک انصاف کے تمام ارکان ہی عین موقع پر، ابھی ووٹنگ شروع ہونے والی تھی، شاہ محمود صاحب شاید ٹف ٹائم دے سکتے شہباز شریف صاحب کو، لیکن الیکشن کانٹیسٹ نہیں کیا، اسمبلی چھوڑ کے چلے گئے. کیوں یہ کیا پاکستان تحریک انصاف نے کھلا میدان کیوں دیا نئی حکومت کو؟ میرا خیال ہے اس اپوزیشن کو جو اب حکومت میں آئی ہے اس کو تو ویسے ہی کھلا میدان مل گیا تھا. اچھا، کچھ جوڈیشری نے کھلا میدان دیا، کچھ باقیوں نے کھلا میدان دیا، کچھ امریکہ کی سپورٹ تھی، تو حالات ان کے ویسے ہی پہلے بہت اچھے تھے. تو میرا خیال ہے غیر مناسب تھا کہ جب ہم کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سازش کے تحت ایک تبدیلی لائی گئی ہے، تو چیئرمین صاحب نے جو ڈیسیجن لی پارٹی کے ممبران کے ساتھ مل کے، وہ ان کی جو ڈیسیجن ہے اس کو ہم تسلیم کرتے ہیں. تسلیم اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک بہت بڑی جنگ لڑ رہے ہیں پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کی سوورینٹی کے لیے، اور پاکستان میں
پاکستان کی قوم کو اس محکومیت میں سے نکالنے کی. لیکن ڈاکٹر صاحب خان صاحب تو یہ کہتے تھے میں آخری بال تک، پھر جب اپوزیشن میں جاؤں گا اس پر بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں، اور اپوزیشن میں جا کے میں زیادہ خطرناک ہو جاؤں گا. پھر اپوزیشن میں رہتے ہوئے اسمبلی میں کیوں مؤثر اپوزیشن نہیں کی جا رہی؟ سڑکوں پر آپ لوگ گئے، عوام میں چلے گئے، کیا اسمبلی میں رہتے ہوئے زیادہ مؤثر اپوزیشن نہیں ہو سکتی تھی؟ دیکھیں یہ باتیں جو ہیں، اجتماعی سوچ جب سب کی اس فیور میں تھی کہ ہمیں ریزائن کر دینا چاہیے، تو پھر اجتماعی سوچ کے مطابق خان صاحب نے سب کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے کے بعد ریزگنیشن کی بات کی ہے. اور جہاں تک عمران خان صاحب کا اپوزیشن میں رہنا، ہم پہلے بھی اسمبلیوں میں نہیں تھے جب 2008 کے اندر نواز شریف نے دھوکہ دے کے جب یہ کمٹمنٹ ہو گئی تھی کہ وہ الیکشن نہیں لڑنی. عمران خان صاحب تو سمجھتے ہیں نا یہ سچ بول رہا ہے، تو عمران خان صاحب الیکشن میں نہیں شامل ہوئے تو نواز شریف صاحب جو تھے وہ شامل ہو گئے تھے. اگر آپ کو یاد ہے تو تب بھی تو ہم باہر تھے، تب بھی تو ہم سڑکوں پہ تھے، تو تب بھی ہم بہت بڑی اپوزیشن تھے. وجہ یہ تھی کہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ اصل آپ کی آواز جو ہے نا وہ قوم کی آواز ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں آواز خلق کو نکارہ خدا سمجھو. جی اس وقت آواز خلق کی جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے، اور عمران خان صاحب اس بات کو جانتے ہیں. کل کا دن ہی دیکھ لیجئے، کل جب کہا کہ بھائی سب باہر نکلیں تو کوئی ایسی قیادت نہیں موجود تھی جس نے ان کو نکالا باہر. لوگ خود اپنے گھروں سے اپنے بچوں کو، اپنی فیملیز کو لے کے نکلے بتانے کے لیے کہ یہ قوم جو ہے یہ عمران خان کے ساتھ ہے، ان چور لٹیروں کے ساتھ نہیں ہے. اور بہت دکھ ہوا ہے کہ جوڈیشری نے جس طرح سے وہ کہتے ہیں شبخوں رات کے وقت کہ جی اپنی طرف سے وہ کہہ رہے ہیں جی کانسٹیٹیوشن پروٹیکٹ کی انہوں نے. ہمیں تو دکھ اس بات کا ہے کہ آپ نے یہ کیوں نہیں پوچھا کہ یہ جو سارا شور مچا ہوا ہے اور عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیرونی سازش ہے، اس کو سننے کو کیوں نہیں تیار تھے آپ تو وہ بھی بات سننے کو تیار نہیں تھے. پھر جب آپ دیکھ رہے تھے کہ لوٹے بک رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے تھے کہ یہ بھیڑ بکریوں کی طرح پارلیمنٹیرینز جو ہیں ان کی خرید و فروخت ہو رہی ہے، ان کو باقاعدہ گھروں کے اندر اور ان کو ہوٹلوں کے اندر بند کیا جا رہا ہے، تب آپ کو سو موٹو ایکشن لینے کا کوئی سوچ نہیں آئی تھی کہ بھئی اس کی بھی پتہ کر لیں یہ کیا ہو رہا ہے. یعنی یہ بھی تو کانسٹیٹیوشن، آپ کہہ رہے ہیں نا کانسٹیٹیوشن کے ساتھ مذاق، تو جو خرید و فروخت ہو رہی تھی اور جو بکری ہو رہی تھی کیا وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ مذاق نہیں ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ تو لا پاس ہو چکا تھا کہ بھئی یہ جو فلور کراسنگ ہے that will not be permitted or any member who will be involved in that floor crossing is going to be disqualified. یہ باتیں ساری تھی، تو اس پہ بھی تو کوئی سو موٹو ایکشن. تبھی تو میں کہتی ہوں یہ کس قسم کا سلیکٹیو فارم آف جسٹس ہے کہ آپ کچھ چیزیں تو پک کر لیں کہ کانسٹیٹیوشن کو بڑی تکلیف دے رہی ہیں، اور کچھ چیزیں جن کو بہت زیادہ تکلیف دے رہی ہیں کانسٹیٹیوشن کو، اس کی طرف آپ کا دھیان. لیکن ڈاکٹر صاحب پاکستان تحریک انصاف جب بھی کسی معاملے پر رد بڑا شدید ہوتا ہے، اب اس معاملے پر بھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر بہت تحفظات اور شکایات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، لیکن یہ اس کے ساتھ ساتھ دیگر اداروں کے سربراہان کو بھی اس وقت نشانہ بنایا جا رہا ہے، سوشل میڈیا پر ٹرینڈ چل رہے ہیں. کیا رد عمل دینے کا یہ درست و مناسب طریقہ ہے؟ آپ سمجھتی ہیں یہ سب صحیح ہو رہا ہے جس طرح سے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اس وقت تحریک انصاف کی طرف سے؟ دیکھیں جی، جہاں تک ملکی ادارے کا تعلق ہے، ملکی ادارے ہمارے اپنے ادارے ہیں نا، کہیں اور کے ادارے تو نہیں. اب میں تو آپ کے ساتھ جوڈیشری کی بات پوری کہ آپ اتوار والے دن دیکھیں، مجھے تو چیف جسٹس صاحب سے بہت بڑی شکایت ہے کہ اتنی اونچے عہدے پہ آپ بیٹھے ہوئے، آپ نے انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی تو اپنا فیملی انٹرسٹ تھا، کیونکہ آپ کی بیٹا جو ہے آپ کا ان کا شائستہ بی بی جو ایم ایل اے ہیں ان کا بیٹا آپ کا داماد ہے، تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی وجہ سے آپ کو تو یہ بات سننی بھی نہیں چاہیے تھی. آپ یو شوڈ ہیو سیڈ کہ آئی ووڈ لائک ٹو ایبڈیکیٹ فرام اٹ. یہ تو کوئی اور کو سننا چاہیے کہ وہ میرا کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. لیکن آپ نے تو اس دن آ کے عدالت آ کے یعنی اتوار والے دن، چھٹی والے دن آ کے کھولی انشور کرنے کے لیے کہ کوئی ایسی بات نہ ہو جو مطلب جنہوں نے بھی آپ کو حکم دیا ان کی سوچ کے مخالف جائے. اور پھر رات کو آ کے عدالت کھول دینی
یعنی آپ نے آ کے رات کو وہاں آ کے سپریم کورٹ 12 بجے کھولی بتانے کے لیے کہ اینڈ آف دا ڈے دی پارلیمنٹ از ناٹ سپریم, اٹ از دا سپریم کورٹ وچ از سپریم. تو پارلیمنٹ تھا نا, پارلیمنٹ از این الیکٹڈ باڈی. یہ تو آپ کو پتا عوام کی آواز ہوتی ہے, تو عوام کی آواز جو تھی اس کو آپ نے سپریس کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, شہباز شریف صاحب نے تو آج حلف اٹھایا ہے, آج وہ وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں. یہ کل پاکستان تحریک انصاف کے خلاف کارروائیاں شروع ہو گئی تھیں, شہباز اکبر ان کے نام سٹاپ لسٹ میں ڈال دیے گئے, ایک دو نام اور بھی ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ, ان کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا, کچھ چیزیں وہاں سے اپنی کسٹڈی میں لی گئیں. تو یہ کارروائیاں کس کے کہنے پر کہاں سے انیشیٹ ہوئیں, کیا سمجھتی ہیں؟ یہ تو میرا خیال ہے جوڈیشری کا کام ہی رہ گیا, اور جوڈیشری کو کہیے پتہ کریں, ان کو اس کا بھی سو موٹو ایکشن لینا چاہیے. اچھا, پتہ چلے نا کہ ابھی تو شہباز شریف صاحب نے, جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ ابھی تو انہوں نے چارج بھی نہیں سنبھالا, تو اس سے پہلے ایکشنز ہونے شروع ہو گئے, اس وقت تک نہیں اٹھایا تھا انہوں نے, کون ایکشن لے رہا ہے. تو شاید دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. لیکن مقصد یہ ہے کہ اس وقت تو جو حالات ہمارے بنے ہوئے ہیں, ہم ایک بکاؤ قوم کی طرح, یعنی ایک محکومیت کے ہمارے پہ جو الزام ساری دنیا نے ڈالا ہے, میرا خیال ہے جو مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے جو فرمایا کہ جی ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں, اور ہم اگر امریکہ کے ساتھ ہماری دوستی ٹھیک نہیں ہوگی تو ہم شاید مر ہی جائیں گے. ان کا میرا خیال ہے سب کا کوئی ایمان جو ہے اس میں ضرور خلل آ گیا ہے. ورنہ ہم تو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اوپر, اور اگر ہم نے سر جھکانا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے آگے سر جھکانا ہے, اور کسی کے آگے تو نہیں جھکائیں گے. پر یہ ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے, جب آپ نے چوری چکاری کی ہو, آپ کے اوپر 10,000 فائلز ہوں, آپ کو پتہ ہو آپ کے خلاف کیسز ہیں, تو پھر آپ ہر بندے کی بات سن لیتے ہیں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ظاہر قومی اسمبلی سے تو تحریک انصاف نے دے دیے, ابھی پنجاب اسمبلی میں بھی, وہاں بھی لیڈر آف دا ہاؤس کا انتخاب ہونا ہے, 4 روز بعد ہے. کیا حکمت عملی وہاں پر, وہاں بھی پاکستان تحریک انصاف استعفے دے گی, یا پھر حمزہ شہباز اور پرویز الہی کے درمیان مقابلہ ہوگا, اور پھر مقابلے کے بعد ہی فیصلہ ہو سکے گا کہ کون وزیر اعلیٰ بنتا ہے؟ یہ میرا خیال ہے انتظار کر لیجئے 16 تاریخ تک, اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا سلسلہ ہوگا, کیونکہ اس کے بعد ہی کچھ ڈیسیجن ہو سکتا ہے جب ایک دفعہ ہم جائیں گے. کیونکہ ہم نے تو وہ جو 24 لوٹے تھے, وہ جو 24 بکاؤ مال اس وقت ہوٹل میں انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, ان 24 بکاؤ مال کے خلاف تو ہم لوگوں نے, آپ کو پتہ, کورٹ میں چلے گئے تھے. اب کورٹ کو سوچنا چاہیے نا کہ ان لوگوں نے آلریڈی وہ جو شام الیکشن تھا جس کے اندر شہباز, وہ حمزہ شریف صاحب الیکٹ ہو گئے ادھر بیٹھ کے کیا کہتے ہیں فلیٹیز کے اندر, تو اس شام الیکشن کے اندر وہ ہمارے سارے لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کے خلاف آپ کو پتہ ہے کہ کورٹ میں چلے گئے ہیں ہم. صحیح. اب کورٹ نے مجھے, میرا خیال ہے ڈیسیجن دینا تھا, مجھے ابھی تک اس ڈیسیجن کا پتہ نہیں چلا. ٹھیک ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ظاہر ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں پنجاب میں گروپ بندی ہے, وہ جہانگیر ترین اور علیم خان کے بعد ایک چھینا گروپ بھی سامنے آ گیا ہے, تو ان 2 گروپس کو تو آپ لوگ نہیں منا سکے, یہ کم از کم تیسرے گروپ کو منانے کے لیے کوئی کوششیں کی جا رہی ہیں, اور اگر آپ لوگ استعفے دیتے ہیں تو یہ گروپ آپ لوگوں کے ساتھ استعفیٰ دے گا؟ دیکھیں میرا خیال ہے جہاں تک شینا گروپ ہے وہ تو میرے اندازے میں تو وہ بالکل ہمارے ساتھ ہی ہیں. جہاں تک تعلق ہے علیم اور ترین گروپ کا, عمران خان صاحب کوئی انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ ہم ان سے کسی قسم کی نیگوسیشنز کریں. ٹھیک ہے. اچھا, پرویز الہی صاحب کو خان صاحب نے نامزد وزارت اعلیٰ پنجاب کے لیے, اب آپ یہ بتائیں کہ ایک عام کارکن جو ہے پاکستان تحریک انصاف کا پنجاب میں, اس کے کیا اس پر تاثرات ہیں, اس کا کیا خیال ہے؟ چونکہ بہت بڑی تعداد تھی ایم پی ایس کی پاکستان تحریک انصاف کی, کسی کو نامزد نہیں کیا, خان صاحب نے پرویز الہی کو کیا, تو ایک عام کارکن آپ کا پنجاب کا اس وقت کیا سیاسی سوچ رکھتا ہے اس نام کو لے کر خاص طور پر؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ پچھلے 3.5 سال سے وہ ہمارے اتحادی تھے, ہمارے ساتھ چلتے رہے, ہر جگہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا, اور اگر عمران خان صاحب نے یہ ڈیسیجن لی ہے تو ایک باقاعدہ اس کے اوپر صلاح مشورہ کر کے پارٹی کے ممبرز کے ساتھ کی تھی, اور اس کے بعد ان کا نام جو ہے وہ منتخب ہوا ہے. تو ہمیں کیوں اعتراض ہونے لگا؟ ہماری پارٹی میں تو ہر چیز صلاح مشورے سے ہوتی ہے, یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ وہاں
वलायत से हुक्मनामा आए तो उसके मुताबिक सारा काम हो जाए। ठीक है, चलिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आप कहें कि सब काम सलाह मशवरे से होता है और नहीं आते। हमारी जमात में बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा मौजूद थी। और अब ज़ाहिर नई हुकूमत बन चुकी है, सबसे बड़े जो चैलेंजेस इस हुकूमत के सामने यकीनी तौर पर मुआशी चैलेंजेस हैं। एक दो मुआशी रिलीफ के ऐलानात भी आज किए गए हैं, अब अगले ऐलानात क्या एक्सपेक्टेड हैं और इन मुआशी चैलेंजेस से हुकूमत किस तरह से निमट सकती है। एक ब्रेक के बाद शाहिद हसन सिद्दीकी साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे ये तमाम सवालात जानने की कोशिश करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम ये देख रहे थे कि मुल्क में सियासी बेयकीनी थी और इसी वजह से डॉलर की कीमतें किसी सूरत रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 190 तक पहुंच चुकी थी, रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहा था। लेकिन फिर साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को ओहदे से हटाए जाने के साथ ही मुल्क की माशी सूरत हाल में एक ड्रामाई तब्दीली देखने में आई है और गुज़िश्ता 2-3 रोज़ में डॉलर की कीमत में मजमूई तौर पर 8 रुपए की कमी हुई और स्टॉक एक्सचेंज में भी आज हमें खासी तेज़ी का रुझान देखने को नजर आया। अब आज नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने माजी के हर वज़ीर आज़म की तरह आवाम को रिलीफ देने का ऐलान किया। कहा कि वो सस्ता आटा, सस्ती बिजली लेकर आएंगे। उन्होंने कम से कम माहाना उजरत फौरी तौर पर 25,000 रुपए करने के अहकामात भी जारी किए। तनख्वाहों और पेंशन में भी 10% इजाफा करने का जिक्र किया। अब शहबाज शरीफ ने यह दावा किया है कि हम आने वाले दिनों में मुल्क को सरमायाकारों के लिए जन्नत बना देंगे, लेकिन वो ये सब कैसे करेंगे ये अभी तक नहीं बताया। मुल्क पर कर्जों का बोझ मुस्तकिल बढ़ रहा है, महंगाई और बेरोजगारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है, मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से कम हो रहे हैं। तो फिर सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि नौमुंतखब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपने किए हुए इन तमाम दावों को कब तक और कर सकेंगे और एक आम पाकिस्तानी की ज़िंदगी कैसे आने वाले दिनों में आसान होगी। इस पर गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर माशियात हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये एक मजदूर और पेंशनर की ज़िंदगी तो किसी हद तक आज आसान हो गई, उनकी ज़ाहिर आमदनी बढ़ गई, महंगाई में तो अभी कमी नहीं आई। ये एक आम पाकिस्तानी को मजीद कितना इंतजार करना पड़ेगा अपने मेयार ज़िंदगी को बेहतर होने तक? बहुत शुक्रिया आपका। पहले मैं आपसे यह कर दूं कि जब ये काबीना बन जाएगी तो उनके पास सबसे पहले जो तरजीह होगी वो ये होगी कि जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स हैं, जो मार्च में 5 अरब डॉलर गिरे हैं, अब वो सिर्फ 11 अरब डॉलर हैं, जो 50 दिन की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। तो पहली प्रायोरिटी तो ये होगी कि कुछ ना कुछ रिजर्व्स को बढ़ाया जाए, दोस्तों से मुमालिक से लेके कुछ रिजर्व्स बढ़ाए जाएं। तो ये तो पहली तरजीह होगी, इसमें किसी को शुबा नहीं। शाहिद साहब आप ये कह रहे हैं कि 11 अरब डॉलर, आज ही वो शहबाज गिल साहब ने एक ट्वीट किया था कि वो 21 अरब डॉलर इमरान खान साहब खजाने में छोड़कर गए रिजर्व्स की। अब देखिए, मैं तो उनकी बातों को कभी मानता नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ जो स्टेट बैंक कह रहा है वहाँ वो फिगर मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, आपके नाज़रीन की खिदमत। सही। तो वो 5 अरब डॉलर की कमी हुई है और 11 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं स्टेट बैंक के, और स्टेट बैंक की सलाहियत नहीं है कि रुपए की कदर को रोकने के लिए कुछ मुदाखलत करें। तो पहली तरजीह तो ये होगी कि डिफॉल्ट से बचने के लिए पहली कोशिश जो वजारत खजाना करेगी वो ये है कि रिजर्व्स में इजाफा करें, नंबर 1। दूसरा ये था कि वज़ीर आज़म की हैसियत से इमरान खान साहब ने जो 29 फरवरी को पैकेज दे दिया था बिजली और पेट्रोल के नर्ख और फिर एमनेस्टी, उसकी वजह से IMF का प्रोग्राम फिर मुश्किलात का शिकार हो गया। अब हमारी दूसरी तरजीह जो होगी कि IMF के साथ मामला तय करें ताकि उनसे 1 अरब डॉलर की किस्त भी मिल जाए और प्रोग्राम बहाल हो जाए। ये तो प्रायोरिटी रहेगी। जो रिलीफ उन्होंने इमीडिएटली देना था वो बहुत जिम्मेदारी से आज दे दिया है, लेकिन इसके बाद इन दो चीज़ों में डिपेंड करेगा कि जब आप IMF के पास बहाल करने के लिए जाएंगे तो IMF शिकायत के अंबार लगा देगा। वो ये कहेगा कि जनाब आपने हमारे साथ 2 फरवरी को हमने 1 अरब डॉलर की किस्त दी, आपने तहरीरी मुआहदा किया कि बिजली पेट्रोल के नर्ख बढ़ाए जाएंगे, एमनेस्टी नहीं दी जाएगी, लेकिन 29 फरवरी को प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से इमरान खान साहब ने उसको तोड़ दिया। तो अब IMF ये कहेगा कि जनाब ये सब आपने जो कर दिया तो उसके जो तबाही बर्बादी है उसका जिम्मेदार कौन है और आप हम अपने बोर्ड को किस तरह कन्विंस करें। अब प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से शहबाज शरीफ साहब की जो हिकमत अमली होगी वो ये बताएंगे, देखिए आगे की बात करें, इस वक्त सूरत हाल ये कि पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल संगीन है, अवाम की हालत ख़राब है, महंगाई बढ़ी है, तो आप कम से कम इंसानी अलमिया को जन्म देने से रोकने के लिए हमारे साथ ताउन करें। अगले बजट में हम कुछ ना कुछ कर देंगे, फिलहाल हमें मजबूर ना करें कि बहुत ज़्यादा जो है अवाम के ऊपर कोई बोझ डाला जाए। इसमें वो किस हद तक कामयाब होते हैं, न्यू ग्रेड गेम के तहत अमेरिका ने उनको क्या सिग्नल दिया है IMF को, उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। लेकिन हैविंग सेड दैट, इस माली साल में महंगाई में कमी होने का
کوئی امکان نہیں ہے. یہ حکومت کو بھی پتہ ہے, عوام کو بھی پتہ ہونا چاہیے. اور یہ صورتحال ظاہر ہے جب ڈالر اوپر گیا تھا وہ ظاہر اس کے بھی اثرات تھے مہنگائی پر. ابھی آج ڈالر نیچے آیا, اسٹاک مارکیٹ اوپر گئی. 2018 میں الزامات سنا کرتے تھے کہ اسحاق ڈار صاحب آرٹیفیشلی مینیج کرتے ہیں ڈالر کو, تو یہ آج پہلا دن تھا شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے, یہ آرٹیفیشلی مینیج کیا گیا ہے کسی انویسٹمنٹ کو کر کے ڈالر کو, یا پھر ڈالر کو پتہ چل گیا کہ عمران خان جا چکے ہیں؟ بالکل اس میں کوئی ہینکی پینکی نہیں ہے. دراصل ہوا یہ تھا کہ 28 فروری اور 7 اپریل کے درمیان 5 ہفتوں میں 11 روپے گر گیا تھا. اور آپ یہ دیکھیں 11 روپے گرنے کا مطلب پتہ ہے کہ 75 ارب ڈالر کی امپورٹس ہیں, ان کا کیا ہوگا, 130 ارب ڈالر کا آپ کا قرضہ ہے, ان کا کیا ہوگا. تو یہ صورتحال تھی بے یقینی, انسرٹنٹی, اور IMF کا پروگرام بند ہونا. اب کم سے کم لوگوں کو یہ پتہ چل گیا, سرمایہ کاروں کو, سب کو, کہ انسرٹنٹی ختم ہو گئی ہے. ایک حکومت آ گئی ہے, مشکلات ہیں, اپوزیشن کی حیثیت سے تحریک انصاف جو ہے وہ مشکلات پیدا کر رہی ہے, لیکن اس کے باوجود لوگوں کو یہ توقع ہے کہ اب جتنی تباہی بربادی ہونی تھی ہو چکی ہے. اب ڈالر جو ہے کم سے کم 180 روپے تک آ سکتا ہے, ابھی بھی گنجائش ہے میرے خیال سے. تو یہ مینیپولیٹ نہیں کیا ہے, یہ انسرٹنٹی ختم ہونے سے پیدا ہوا ہے. جو 11 روپے گرا تھا اس میں سے 6-7 روپے جو ہے وہ ایڈجسٹ ہو گیا. یہ تو بالکل واضح چیز ہے, لیکن اس کا آگے چل کے ہم IMF کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں اس کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرے گا. ہماری ایکسپورٹ تو ابھی بڑھنے والی ہے نہیں, جو کچھ ہے وہ ریمیٹنسز کے اوپر ہے. تو اس وقت جو کمزور صورتحال ہے اس میں اگر یہ مینیج کر لیتے ہیں تو میرے خیال سے اس کو بڑی کامیابی کہنا چاہیے کہ IMF کا پروگرام بحال ہو جائے اور ہمارے جو ریزروز بڑھ جائیں. یہ پہلا ٹارگیٹ ہے. اور جب ظاہر ایکسپورٹس نہیں بڑھیں گی تو ریمیٹنسز پر انحصار ہوگا. اب بہت سارے اوورسیز ایسے ہیں جن کا ٹرسٹ PTI اور عمران خان صاحب پر تھا, تو کیا لوگ اپنے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس والے پیسے نہیں نکلوائیں گے, ریمیٹنسز بھیجنا کم نہیں کریں گے؟ جو ریمیٹنسز کی سطح ہے کیا وہ برقرار رہ سکیں گی اس دور حکومت میں اگلے 4-5 ماہ میں؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی تھی کہ جو ریمیٹنسز آ رہی ہیں اس کا تعلق عمران صاحب کے جو ہے اس کے اوپر تھا اعتماد. ایسا کچھ نہیں ہے. سمندر پر پاکستانیوں کی اپنی ایک ڈائنامکس ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ریمیٹنسز میں کوئی فرق آئے گا. ایک جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس ہیں اس میں ہم نے شرح سود یا شرح منافع اتنا زیادہ دے دیا ہے کہ جو سمندر اور پاکستانی ہیں انہوں نے بہت تھوڑی رقم ڈائیورٹ کی ہے. وہ منافع کے لیے کی ہے, وہ کوئی معیشت کے اوپر کانفیڈنس نہیں تھا. اگر معیشت کا کانفیڈنس ہوتا یا عمران صاحب پر ہوتا تو وہ پاکستان میں سرمایہ کاری کرتے. اوورسیز پاکستانی آج بھی پاکستان میں سرمایہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ریمیٹنسز اور روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ ایٹ ہائر ریٹ آف انٹرسٹ. تو یہ ہمیں اپنا پرسیپشن صحیح کرنا ہوگا. میرے خیال سے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ گرا تھا 3 برسوں میں, اب میرے خیال سے بہتری آئے گی. سی پیک بھی ریوائیول تیزی سے ہوگا, وہاں پہ بھی کچھ بہتری آئے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں گا کہ یہ پرسیپشن صحیح نہیں ہے کہ یہ جو ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے یہ صورتحال روشن ڈیجیٹل یا ریمیٹنسز کی تھی. ریمیٹنسز فی الحال وہی ٹیمپو رہے گا کچھ عرصے تک جو رہا ہے پچھلے 1 برس میں 2 برس میں میرے حساب سے. اچھا, اور شاہ صاحب ظاہر ہے اس حکومت کی, شاید نئی حکومت کی گڈ لک ہے کہ عالمی مارکیٹ میں بھی آج خام تیل کی قیمت کوئی $2-3 کم ہوئی ہے. تو یہ اس کا اثر اب آنے والے 4-5 دن میں, چونکہ اب تو ہر 15 دن میں قیمت میں رد و بدل ہوتا ہے, تو اب پیٹرول سستا ہو تو اس سے باقی جو فوڈ انفلیشن ہے اس میں کمی آئے, تو یہ فوری طور پر ایسا کچھ ہو سکتا ہے اگر کوئی $6-7 کی کمی عالمی مارکیٹ میں ہوتی ہے تو؟ دیکھیے اصل میں یہ معاملہ جو تھا وہ IMF کے ساتھ ایک معاہدہ آپ کا تھا. اس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ ہم پیٹرولیم لیوی ہر مہینے بڑھائیں گے. یہ معاہدہ ہو چکا تھا نا, جس کے بعد 2 فروری کو قسط ملی تھی. اب اگر یہ نئی حکومت جو ہے مذاکرات میں ان کو یہ کنونس کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے کہ جناب ہمارا اس وقت افراط زر 13% ہے, بھارت میں مہنگائی جو ہے وہ 6% ہے, بھارت کی جو شرح نمو ہے وہ 7.5 ہے, ہماری 4 ہے, تو یہ IMF کو بتائیں گے کہ آپ کی بھی غلطیاں تھیں, آپ کی ہمارے پاس غلط شرائط تھیں, کچھ پچھلی حکومت کی غلطیاں تھیں. تو اب اگر ہم عوام کو بالکل نظر انداز کر دیں تو IMF کا پیکج کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہیومن اینگل جو ہے اس کو نظر انداز کر دیا جائے. اس بنیاد پر اور خاص میں کچھ امریکہ کی سپورٹ لے کر اگر یہ حکومت کامیاب ہو جاتی ہے IMF کے ساتھ نرم رویہ رکھنے میں تو یقیناً ہوگا, ورنہ تو پیٹرول کے نرخ تو ہم بڑھانے کا اگر یہ حکومت کنونس کر لیتی ہے IMF کو امریکہ کی سپورٹ سے, تو عمران خان کے اس بیانیے کو تقویت نہیں ملے گی کہ پھر یہ سازش میں وہ سب ملوث ہیں اور یہ ایک بیرونی سازش ہے؟ دیکھیے بات یہ تھی کہ پہلے تو عوام کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس وقت جو امپورٹڈ گورنمنٹ کے نام پہ نعرہ لگا رہے ہیں ان سے یہ پوچھا کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں آپ نے عوام کی مہنگائی کم کرنے کے لیے کوئی مطالبہ کیا ہے یا خود کیا تھا؟
آپ نے پاکستان کی معیشت کو بہتر بتانے کے لیے پہلے بھی کچھ نہیں کیا, آپ کے مطالبہ بھی شامل نہیں ہے. تو اس وقت جو ان کی ڈیمانڈ اور ان کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ تو پھر اس میں عوام اور پاکستانی معیشت تو ہے ہی نہیں, یہ تو امپورٹڈ حکومت تو ان کی اپنے بینیفٹ کے لیے ہے. نمبر ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ تھی کہ جب پہلے بھی پی ایم ایل این کی حکومت تھی تو اسٹاک ایکسچینج اوپر گیا تھا, بہت اوپر گیا تھا, اس کے بعد یہ گرا تھا. ایک سینٹیمنٹس ہیں, بزنس کمیونٹی کو ان کے اوپر زیادہ کانفیڈنس ہے. یہ اچھی بات ہے کہ ڈالر کے وہ پیٹرول کے نرخ جو ہیں کچھ نہ کچھ مستحکم ہونے کی طرف جا رہے ہیں, لیکن مچ ڈیپینڈ کرے گا جو یوکرین اور رشیا کی چیز ہے. لیکن میرے خیال سے اس حکومت نے اسٹارٹ بالکل صحیح لیا ہے, صحیح جتنا بینیفٹ دے سکتے تھے میکسیمم اتنا دیا ہے, کنفرنٹریشن کی طرف نہیں گئے, یہ بہت عام بات ہے. لیکن یہ بات بہت بہت شکریہ. شاہد حسن صدیقی صاحب ہمارے ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود تھے. انہوں نے کہا کہ حکومت نے آغاز بہت اچھا ہے کہ کتنی کنسسٹنسی سے یہ حکومت آگے چلتی ہے اور آئی ایم ایف کو عوام کی بھلائی کے اقدامات پر کنونس کر پاتی ہے یا نہیں. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.